کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں شاید اور بھی کچھ الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے. یا ایھا الناس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگوں. وہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اے میرے بابا کے چاہنے والوں، اے میرے بابا کی بزم میں بیٹھنے والوں، اے اصحاب رسول، اے میرے بابا پہ جان نچھاور کرنے والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں. لیکن نہ مسلمان کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، توجہ فرمائیے گا، نہ مومن کہہ کر شہزادی نے مخاطب کیا ہے، نہ کلمہ گو کہہ کر مخاطب کیا ہے، نہ اصحاب کہہ کر مخاطب کیا ہے، بلکہ ایھا الناس، اے لوگوں. یہ جو اے لوگوں کہا، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا، ویسے تو بہت ساری وجہ ہیں، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کیا اصحاب کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں؟ پیغمبر اکرم کیا صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں؟ پیغمبر اکرم کیا صرف مومنوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں؟ ختمی مرتبت کیا صرف مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں؟ نہیں. ختمی مرتبت تو تمام عالمین کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو شہزادی کونین نے یا ایھا الناس کہہ کر اس بات کا در حقیقت اظہار کیا ہے کہ اپنے بابا کی جانشین کھڑی ہے یہاں پر. اگر بابا صرف مومنوں کے لیے ہوتا تو میں بھی یا ایھا المومن کہہ کر خطاب کرتی، لیکن میں نے یا ایھا الناس اس لیے کہا کہ میرا بابا لوگوں کے لیے ہے تو میرا خطاب بھی لوگوں کے لیے ہے. یہ صرف آج کے زمانے تک محدود نہ رہ جائے، جب تک حشر برپا نہ ہو جائے تب تک کلام سیدہ باقی رہ جائے. یعنی آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہوئے بی بی نے مخاطب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا، جان لو. توجہ فرمائیے گا، ایک ایک لفظ پر توجہ فرمائیے گا. اعلموا، جان لو. اچھا دیکھیں، عجیب بات ہے، جب یہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور یہ جملے گزر گئے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، تو کہیں میں نے نہیں دیکھا، اب بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اگر آپ نے کہیں کسی سے سنا ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہو تو میری رہنمائی ضرور کیجیے گا، کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی یا ہونے کے بعد جب شہزادی نے یہ جملہ کہا اعلموا، جان لو، پہچان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اعلموا فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جانو. مجھے فرما رہے ہیں جانو. اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ کسی بزرگ سے کہے کہ اعلموا تو اس کو فوراً چپ کرا دیا جائے گا. ارے تمہاری کیا حیثیت کہ تم بزرگ سے کہو اعلموا؟ بزرگ کو چاہیے کہ وہ بچے سے کہے کہ اعلموا، تم جان لو، تم سمجھ لو، تم پہچان لو. لیکن شہزادی نے جب اعلموا کہا تو میں نے نہ پڑھا، نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے کسی سے سنا کہ پہلے یا بعد میں یا اس تقریر کے دوران کسی فرد میں یہ جرأت ہوئی ہو کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آپ ہمیں کیا سکھائیں گی، ہم تو آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں. لیکن شہزادی کا یہ کہنا اعلموا، تم جان لو، یہ کہا ہی وہاں جاتا ہے جہاں سامنے والا جانتا نہ ہو. لفظ کو میں عام زبان میں کہہ دوں، یعنی سامنے اگر جاہل ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم جان لو. عالم کو نہیں کہا جاتا کہ آپ جان لیجئے، جاہل کو کہا جاتا ہے کہ تم جان لو. تو گویا سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب جاہل ہیں. عالم اگر کوئی ہے تو فاطمہ زہرا ہے. ایک ہی عالم ہے، فاطمہ زہرا. اعلموا، جان لو، اس لیے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو. اچھا کیا جان لو؟ کیا جان؟ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. یہ عجیب سی بات ہے. یہاں جتنے افراد صاحبان تشریف فرما ہے، میں دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن یہ اس یقین اور اس امید پہ کہہ رہا ہوں، اعلموا کہہ کر شہزادی بتا رہی ہے کہ یہ جانتے تو ہیں میں فاطمہ ہوں مگر پہچانتے نہیں ہیں کہ میں فاطمہ ہوں. اس لیے کہا مجھے پہچان لو. اگر پہچانے ہوئے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ نبی زادی دربار میں کھڑے ہو کے تقریر کرتی. یہاں آنا ہی اس بات کی دلیل، بہت توجہ فرمائیے گا، یہاں آنا ہی اس بات کی دلیل کہ پہچانتے نہیں ہیں، بس جانتے ہیں. اب یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، جو اس سے آگے کا جملہ کہنا جا رہا ہوں اسے ضائع مت کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے
پہچانتے نہیں ہیں. کیا کہا؟ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں. یہ نہیں کہا. ابھی محمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. ابھی محمد، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور ہی نہیں کیا. دیکھیں بہت فرق ہے کہ کہنے میں کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور یہ کہنے میں کہ محمد میرا باپ ہے. دونوں میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے ذرا سا آسان کر دو. ایک مرتبہ انسان اگر ترقی پا جائے اور وہ اگر اپنے والد کے ساتھ ہو یا وہ چاہے کہ لوگ اس کے والد کو بھی جان لیں، اگر انسان ترقی پا جائے تو وہ یہ تھوڑی بتاتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ فلاں میرے والد ہیں. یعنی ان کی شناخت مجھ سے ہے، میری شناخت ان سے نہیں ہے. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے. لیکن اگر باپ ترقی یافتہ ہو تو وہ بیٹے کا تعارف یہ کہہ کر نہیں کرواتا کہ میں ان کا والد ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رتبے میں زیادہ ہوتا ہے تعارف وہ کرواتا ہے. شہزادی نے کہا ابھی محمد، ارے محمد میرا باپ ہے. اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ شہزادی بتانا یہ چاہتی ہے کہ ارے میرا تعارف محمد سے نہیں ہے بلکہ محمد کا تعارف مجھ سے ہے. اس لیے کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ عمر کے آخری حصے میں آتے تو ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ عربی کا محاورہ بھی کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو جیسا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے. حافظہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یادداشت چلی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے. اب وہ ساری باتیں ویسی نہیں رہتی جیسا وہ کبھی ہوا کرتا تھا. سید الشہداء نے بتایا تمہارے یہاں عمر کا مسئلہ ہے علم کے ساتھ، ہمارے یہاں تو زندگی بھی شرط نہیں ہے. جملہ بدل رہا ہوں اب اپنا ہی، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو جائے میرے جملے پر. گویا بتا دیا تم جسے حیات سمجھ رہے تھے ہمارے یہاں اس حیات کی بھی قید نہیں ہے. اس لیے کہ تم بولنے کے لیے سمجھتے ہو کہ جسم میں جان ہونا چاہیے. ہم نو کے نیزہ پہ کٹی گردن سے قرآن سنا کر بتاتے ہیں ارے تمہیں ہوگی حیات کی ضرورت. ہم وہ نہیں ہیں جسے حیات کی ضرورت پڑے، ہم تو وہ ہیں جو حیات ہماری محتاج ہے. حیات حرام تو یہ تو صرف رسول کی زبان سے نکلا تھا، اس لیے کہ ایک ہی جگہ منتقل ہوا تھا. اب جو پورا علاقہ کھا جائے گا تو قیامت